بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأقول العبد الفقير محمد حذيفة مع رفقاء الكرام: حدثنا شيخنا الكريم الأستاذ أبو خالد عبد الحميد بن نور سمد قال حدثنا الشيخ المحدث سلطان محمود الجلالفوري عن الشيخ المحدث عبد الحق الملتانش والشيخ المحدث عبد التواب الملتانش كلاهما عن الشيخ المحدث السيد محمد نزير حسين التهلوي قال حدثنا الشيخ عبد الرحمن الكسبري قال حدثنا الشيخ مصطفى الدمشقي قال حدثنا الشيخ عبد الغني النابلسي قال حدثنا الشيخ محمد تقي الدين عبد الباقي الحنبلي البعري عن الشيخ أبي عبد الرحمن محمد الحجازي الواعظ قال حدثنا محمد بن محمد الشهير بابن أركواس قال حدثنا الإمام أحمد بن علي بن حجر الأسقلاني عن الشيخ أبي إسحاق إبراهيم بن أحمد التنوخي الشامي عن الشيخ أحمد بن أبي طالب الصالحي عن الشيخ السراج أبي عبد الله الحسين الزبيدي البغدادي قال حدثنا الشيخ أبو الوقت عبد الأول الهروي قال حدثنا أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد بن المظفر قال حدثنا الشيخ أبو محمد عبد الله بن أحمد السلخسي قال حدثنا الشيخ أبو عبد الله محمد بن يوسف الفربري قال حدثنا الإمام أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري. باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله عز وجل: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت حجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. الحمد لله نحمده الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده المصطفى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب أعوذ بك من حملات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو نازل فرمایا اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہوئی. اللہ کریم نے 14واں پارہ سورہ الحجر اس کی آیت شریفہ 9 میں فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. یقیناً ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور یقیناً ہم یقیناً اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. رب کریم نے اس ذکر حکیم کی بیان کی ذمہ داری نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو سونپی. 14واں پارہ سورہ النحل آیت شریفہ 44. اللہ کریم نے خود فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. اور ہم نے آپ کی طرف یہ ذکر نازل فرمایا تاکہ آپ لوگوں کی جانب جو نازل کیا گیا اس کو بیان کریں. اب قرآن کریم کی ذمہ داری کہ وہ محفوظ رہے جب تک سلسلہ نبوت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جاری رہے اور وہ انشاءاللہ قیامت تک جاری ہے. اس کے بیان کی ذمہ داری وہ تو سونپی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن اس کی حفاظت کا ذمہ دار کون ٹھہرا؟ اللہ کریم نے اس کا معاملہ بھی، اس کی وضاحت خود ہی سورہ القیامہ میں 29ویں پارے میں فرما دی. آیات شریفہ 16 تا 18 میں فرمایا لا تحرک به لسانك لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علینا بیانه. آپ قرآن کریم کو لینے میں جلدی کرتے ہوئے اپنی زبان کو حرکت نہ دیجیے. یقیناً ہمارے ذمہ ہی اس کا جمع کرنا اور پڑھانا ہے. سو ہم جب پڑھیں تو آپ بھی پڑھیں، اس کے پیچھے پیچھے پڑھیں. اور پھر اس کے بعد ثم ان علینا بیانہ، اس کے بیان کی ذمہ داری بھی ہماری ہی ہے. قرآن کریم کا نزول اللہ کی جانب سے، قرآن کریم کا بیان محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری. قرآن و سنت کی حفاظت
وہ کس کی ذمہ داری؟ رب ذوالجلال نے خود اپنی ذمہ داری کا اعلان فرمایا۔ اب وہ ذمہ داری کیسے پوری ہوئی؟ اللہ کریم نے حضرات صحابہ سے لے کر آج تک قرآن و سنت کی حفاظت کے لیے اپنے عظیم بندوں کو توفیق دی۔ انہی عظیم بندوں میں بخارا شہر کے امام محمد ابن اسماعیل بخاری تھے۔ 13 شوال 194 ہجری میں پیدا ہوئے اور عید الفطر کی رات، یکم شوال کی رات 256 میں اللہ کریم نے اپنے پاس ان کی روح کو بلا لیا۔ وہ کیسے تھے؟ وہ کیا تھے؟ اللہ مالک کی توفیق سے عزیز بیٹے سے سلمہ اللہ اس بارے میں بہت مدلل اور ماشاءاللہ عمدہ گفتگو کی۔ امام بخاری نے قرآن کریم کے بیان، اس خدمت کو سر انجام دیتے ہوئے کیا کچھ کیا، یہ کتاب نہیں کتابیں ہیں۔ انتہائی اختصار سے ان کی خدمت کا ایک نمونہ یہ کتاب الجامع الصحیح المسند من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ و ایام کی صورت میں، وسننہ و ایام ہی کی صورت ہے، جس کا مختصر نام صحیح بخاری ہے۔ آپ حضرات و خواتین نے امام بخاری کی شان و عظمت کے بارے میں تو کچھ بات سنی، وہ بات ساری نہیں، نہ آدھی ہے نہ 1/4 ہے۔ ان کی مدح و ثنا میں کہیں بات اس کے چند قطرے ہیں۔ آئیے اب ان کی کتاب مبارک صحیح بخاری، اس کے بارے میں بھی مجھ ناکارے سے چند ایک قطرے اللہ کی توفیق سے میں آپ لیتے جائیں۔ امام نسائی اور امام ابن خزیمہ دونوں چھٹی کے ائمہ میں سے، ان دونوں نے کم و بیش ایک قسم کے الفاظ سے فرمایا جتنی کتابیں ہیں حدیث شریف کی، ان تمام میں سے سب سے عمدہ کتاب صحیح بخاری کی۔ امام ذہبی یہ سمندر ہے جو ان کے بارے میں اور ان کی کتاب کے بارے میں بیان کیا گیا، انتہائی اختصار سے بات کو سمیٹتے ہوئے عرض کرنے کی عاجزانہ کوشش کر رہا۔ امام ذہبی نے اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء میں لکھا، اگر کوئی شخص، توجہ کیجیے، اگر کوئی شخص صحیح بخاری کو سننے کے لیے، اگر کوئی شخص صحیح بخاری کو سننے کے لیے 1 سال سفر کر کے جائے تو اس نے کوئی کام ایسا نہیں کیا جو زائدہ ضرورت۔ صحیح بخاری اتنی قیمتی چیز، 1 سال کا سفر کیا جائے تاکہ اس کتاب کو سنا جائے تو یہ اس کا حق رکھتی۔ بہت بڑے حنفی محدثین میں سے علامہ بدر الدین العینی اپنی کتاب عمدۃ القاری میں صحیح بخاری کے بارے میں جو کچھ لکھتے ہیں اس میں سے کچھ بات میرے ساتھ سماعت فرمائی۔ فرماتے ہیں ہوا بحر یتلاطم امواجا، صحیح بخاری ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر۔ میری بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ اونچی بولو۔
صحیح بخاری کون لکھتے ہیں؟ محدث علامہ بدر الدین العینی حنفی، اللہ کی ان پر رحمت ہے۔ فرماتے ہیں ہوا بحر یتلاطم امواجا، صحیح بخاری ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر۔ رأیت الناس یدخلون فیہ افواجا، میں نے دیکھا کہ لوگ اس سمندر پر فوج در فوج آ رہے ہیں۔ فمن خاض فی ظفر بکند لا ينفد ابدا، جس نے اس سمندر میں غوطہ لگایا وہ ایسا خزانہ پاتا ہے جو کبھی ختم نہ ہو۔ وفاز بجواہر لا تحصى عددا، اور وہ ایسے ہیرے جواہرات حاصل کرے گا جن کا شمار کرنا ممکن ہے۔ آئیے حافظ ذہبی نے اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء میں صحیح بخاری کے بارے میں جو اشعار نقل کیے ہیں اس میں سے ایک شعر کو سماعت فرما لیجیے۔ فرماتے ہیں صحیح البخاری لو انصفوہ ما خط الا بماء الذهب، اگر لوگ صحیح بخاری کے ساتھ انصاف کرتے تو اس کا لکھا جانا سونے کے پانی کے ساتھ۔ کیا شان ہے صحیح بخاری۔ آئیے اس حوالے سے بہت لمبی گفتگو میں سے آخری بات بریلوی مکتب فقہ، ان کے قائد احمد رضا خان، ان کی بات سنتے ہیں۔ اپنی کتاب احکام شریعت اس کا پہلا حصہ صفحہ 76 میں لکھتے ہیں، احباب پوری توجہ سے بات سنیں۔ احمد رضا خان بریلوی مکتب فقہ کے قائد، اپنی کتاب احکام شریعت جلد 1 صفحہ 76 میں لکھتے ہیں، باجوں کی حرمت کے بارے میں احادیث کثیرہ وارد۔ اب اس کے بعد لکھتے ہیں اجل و اعلی، اجل سب سے بڑی شان والی، و اعلی سب سے بلند، وہ حدیث کہاں ہے؟ اجل و اعلی حدیث صحیح بخاری شریف میں ہے۔ فجر کی اذان ہو جائے، صحیح بخاری کے بارے میں جو لکھا گیا ہے میں ناکارہ اس کا احاطہ نہیں کر سکتا، اپنی عاجزی کا اظہار کر کے اگلی بات کی طرف منتقل ہوتا۔ کتاب بدء الوحی، امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کو 97 یا 91 یا 100 سے زیادہ حصوں میں تقسیم کیا۔ ہر کتاب، ہر حصہ اس کا نام رکھا کتاب بدء الوحی، کتاب الایمان، کتاب العلم، اسی طرح چلتے گئے۔ آخری کتاب التوحید۔ کوئی کہے یہ کیا بات ہوئی 97، 91، 100 سے اوپر؟ اس میں کوئی تعارض نہیں، کنٹراڈکشن نہیں۔ اگر ایک قسم کے حصوں کو جوڑا جائے تو تعداد کم ہو جائے، کھولا جائے 97 یا 100 سے زیادہ۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ امام بخاری اللہ پاک نے جو دیا انہوں نے دیا، لیکن ان کی شان ایک ایک بات میں ٹپکتی۔ کتاب کو اس زمانے میں لوگ سمجھتے ہیں آج تنظیم آرگنائزیشن کا زمانہ، نہیں، اللہ نے ان کو وہاں پہنچایا۔ ابھی تک لوگ اس میدان میں بھی وہاں نہیں پہنچ سکتے۔
کتاب کو تقسیم کیا، میرے ساتھ بولو کتنے حصوں میں؟ 91 یا 97 یا 100 سے کچھ بس نہیں۔ اس کے بعد انہوں نے ہر کتاب میں کیا کیا؟ غالباً اس کو ابواب میں تقسیم کیا، اور ان ابواب، حضرت تھوڑا سا آگے ہو جاؤ، آنکھیں بند ہو جائیں، آپ سوئے تو میں تو پہلے بوڑھا آدمی، میں نہیں برداشت کرتا کوئی، مجھے بندہ چاہیے، نیند نہیں چاہیے، سونا ہے تو میں سب سے پہلے سونے کے لیے تیار ہوں۔ انہوں نے ان کتابوں کو، میری بات سمجھ رہے لوگ کہ نہیں؟ زور سے بولو۔ میری خواہش ہے، اللہ کرے پوری ہو، ایسی بات کی جائے کہ سارے ساتھی کچھ نہ کچھ لے کے جائیں۔ فضا میں پرواز نہ مجھ میں طاقت ہے نہ کر سکتا، چھوٹی معمولی باتیں لیکن سب سمجھ کے جائیں انشاءاللہ، شاید اللہ یہ مراد پوری کر دے۔ امام بخاری نے اپنی ان کتابوں کو جو 91 یا 97 یا 100 سے کچھ اوپر تھی، ابواب میں تقسیم کیا۔ حضرات و خواتین توجہ فرمائیں، شاید کسی کے کام یہ بات آ جائے۔ ان کتابوں میں ابواب رکھے، اور ان کی تعداد کتنی ہے؟ 3882۔ کتنے؟ 4000 سے 118 کا۔ میں ناکارہ نکمہ آدمی اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اگر کوئی شخص ان 118 کم 4000 ابواب کے عناوین، ٹائٹلز، صرف ان کو پڑھے اور غور کرے اور بار بار پڑھے تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس کے دل و دماغ میں قرآن و سنت کے علم کا ایک خزانہ آ جائے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ اور ہر باب میں ایک چیز نہیں، ایک سے زیادہ چیزیں لائے۔ بہت سے ابواب میں پہلے آیات مبارکہ، پھر احادیث شریفہ، پھر معلقات، پھر آثار۔ میں اب تفصیل میں نہیں جاتا۔ اب اس طرح انہوں نے جو احادیث روایت کی، حدیث شریف کی شرح ہے، وگرنہ میں اٹھ کے آپ کا بوسہ دیتا۔
بیٹا بیٹھ جاؤ. کھڑا کوئی ساتھی نہ ہو, کھڑا کوئی ساتھی نہ رہے سوائے جو نظام چلا رہے. سارے حضرات تشریف رکھے بھائی. بار بار ڈاکٹر صاحب نے 2-3 دفعہ اشارہ کیا ہے, مہربانی کرے بیٹھ جائے, آداب کا خیال رکھے, موبائل اپنی جیبوں پر بات رکھے. بیٹا کوئی کھڑا نہ ہو. جب مجھے چپ کروانا ہو تو کھڑے ہو جائے, میں انشاءاللہ چپ کر دوں. کھڑا نہ کوئی ہو بیٹا سوائے وہ جو نظام چلا رہے. بات اللہ کی توفیق سے یہ ہو رہی تھی کہ امام بخاری کو اللہ پاک نے ایسی خوبیوں سے نوازا اور ان خوبیوں کا اظہار کتاب میں بہت ہی زیادہ چیزوں سے ہوتا ہے. ہم یہ بات سنانے کی عاجزانہ کوشش کر رہے تھے کہ امام بخاری نے اپنی کتاب کو 91 یا 97 یا 100 سے زیادہ حصوں میں تقسیم کیا. ہر حصے کا نام کتاب رکھا. کتاب و بدء الوحی سے بات کا آغاز کیا, پھر کتاب الایمان, پھر کتاب العلم, چلتے چلتے آخر میں کتاب التوحید ذکر فرمائے. پھر انہوں نے ان کتابوں میں ابواب لائے, اور کئی کتابوں میں کتنے ابواب لائے. ان ابواب کی مجموعی تعداد 118 کم 4000 ہے. اور بات یہاں پر رکی تھی. اگر کوئی شخص توجہ سے, دھیان سے ان ابواب کو پڑھے, غور کرے, تو اللہ کے فضل و کرم سے اس کے دل و دماغ میں کتاب و سنت کا ایک بہت بڑا ذخیرہ جمع ہو جاتا ہے. اور ان ابواب میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی گنتی کے مطابق 7400 احادیث روایت کی. 7403 کم, یعنی 7397. اور اگر تکرار کو ختم کیا جائے تو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی گنتی کے مطابق 2602. یہاں ایک بات نوٹ کی جائے کہ ان کا تکرار بیکار نہیں. ہر تکرار میں ایک بات نہیں, متعدد باتیں ہیں. ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ وہ جب بھی لاتے ہیں دوبارہ حدیث, غالباً یہ ہے کہ احادیث کے کتنے روات نئے لاتے ہیں. یہ ہماری حدیث جو آج کے سبق کی ہے صحیح بخاری میں 7 مقامات پر ہے. 7 میں امام بخاری کا استاد ایک نہیں 7 استادوں سے یہ حدیث لی اور روایت کی. پھر جب بھی حدیث لائے اس سے ایک نیا مسئلہ نکالا. ہر باب میں جب وہی حدیث لائے کسی باب میں تو اس سے ایک نئے مسئلے کا استنباط کیا. تو یہاں امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب کا آغاز کتاب و بدء الوحی سے کیا. محدث انور شاہ کشمیری حنفی رحمہ اللہ لکھتے ہیں سبحان اللہ کہ امام بخاری میں کتنی خوبی ہے کہ عام محدثین سے ہٹ کر انہوں نے اپنی کتاب کا آغاز کتاب و بدء الوحی سے کیا. اور اس کی حکمت
محدث کشمیری ہی بیان کرتے ہیں کہ بندے کا معاملہ اپنے رب سے وہی سے شروع ہوتا ہے، اور اسی بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے انہوں نے اپنی پہلی کتاب، اس کی ابتدا کتاب و بدء الوحی سے کی۔ باب کیف کان بدء الوحی، میں ارادہ تھا زیادہ باتیں جو لایا ہوں وہ بھی چھوڑا ہوں، وگرنہ فجر ہو جائے بات پوری نہ ہو جائے۔ باب کیف کان بدء الوحی، علامہ کشمیری رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ امام بخاری کی عادات میں سے، اور کیا عجیب عادات ہیں، اور یہ سب اللہ کی رحمت سے، ان کی عادات میں سے ہے، توجہ فرمائیے، اللہ کرے کہ صحیح بات ہو اور کہنے اور سننے والوں کو فائدہ ہو۔ امام بخاری جو عنوان لکھتے ہیں وہ سوال کی صورت میں لکھتے ہیں، باب کیف کان بدء الوحی، اس بارے میں باب کہ وحی کا آغاز کیسے تھا۔ اللہ اکبر۔ علامہ کشمیری رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ امام بخاری کی عادات میں سے یہ ہے کہ اس سوال کا جواب حدیث میں ہوتا ہے، تو وہ پڑھنے والوں کی توجہ اس طرف مبذول کروا رہے ہیں، اے میری کتاب پڑھنے والے، اس کے بعد جو میں حدیث روایت کر رہا ہوں اس کو توجہ سے دیکھو، انشاءاللہ اس سوال کا شافی کافی جواب پاؤ گے۔ الوحی، اس کا معنی چپکے سے خبر دینا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب البدء الوحی، اللہ کی طرف سے جو وحی کا سلسلہ شروع ہوا وہ کیسے ہوا، اور اس کے بعد آیت شریفہ لائے، انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعد، یقیناً ہم نے آپ کی طرف وحی کی جیسے ہم نے نوح علیہ السلام اور ان کے بعد جو انبیاء تھے علیہم السلام ان کی طرف وحی کی۔ یہاں بھی ایک مزید خوبی کی بات محدث کشمیری رحمہ اللہ کے بیان کے مطابق سماعت فرما لیجیے۔ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ لکھتے ہیں، امام بخاری کا ہماری گردنوں پر اور لوگوں کی گردنوں پر احسان ہے کہ وہ بہت سے ابواب میں احادیث شریفہ ذکر روایت کرنے سے پہلے آیات کریمہ لاتے ہیں۔ بطور مثال، یا میں اپنی طرف سے مثال دے رہا ہوں، کتاب التوحید میں ابواب کی تعداد 58 ہے۔ کتنی ہے؟ 2 کم 60۔ ان میں سے 46 ابواب میں 4 کم 50 ابواب میں امام بخاری آیات کریمہ لاتے ہیں۔ اور بعض محدثین نے اس بارے میں ایک اور عمدہ بات کہی، انہوں نے لکھا کہ امام بخاری رحمہ اللہ امت کے لیے واضح کر رہے ہیں، اے امت اسلام سن لو، قرآن اور حدیث اس میں کوئی تعارض نہیں، جو بات میں اپنی کتاب میں روایت کر رہا ہوں وہی بات اللہ کے فضل و کرم سے قرآن پاک میں ہے۔ اس طرح وہ قرآن و سنت کی یکجائی، ان کا ایک ہی بات پر زور دینا امت کے لیے واضح کرے۔ اور اللہ کریم کی ہم کمزوروں پر کتنی رحمت ہے، ہم اہل حدیث، ہماری دعوت کیا ہے؟ قرآن و سنت۔
کوئی ناراض ہو راضی ہو اللہ اس پر رحم کرے. ہم اسی کے پابند ہیں اور اسی پر پابند رہنے کی اور اسی پر اللہ کی ملاقات کے لیے جانے کی اور اسی پر روز قیامت اٹھائے جانے کی اللہ سے عاجزانہ التجا کریں. باب کیف کان بدء الوحی، اس سے مراد صرف وحی کے آغاز کا تذکرہ نہیں. محدثین نے لکھا کہ امام بخاری کا مقصد یہ ہے کہ وحی کے متعلقہ جتنے حالات ان کی شروط کے مطابق احادیث میں مل سکے اور جتنی کتاب میں گنجائش تھی ان باتوں کو جمع کی. وحی کے متعلق تمام باتیں، صرف وحی کے آغاز کی بات نہ تھی. اس کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ مشہور حدیث انما الاعمال بالنیات اس کو روایت کیا. اس حدیث کے بارے میں کیا کچھ ہے اور میں نہ کارا اس کا کیا حق بیان کر سکتا. ابتدا ہی میں اپنی عاجزی اور نکمے پن کا اظہار کر ٹوٹی پھوٹی بات. اس حدیث کے بارے میں حضرات محدثین نے بہت کچھ لکھا. خود امام بخاری نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث شریفہ میں کوئی حدیث اتنی جامع، فوائد سے اتنی زیادہ لبریز نہ تھی جتنی یہ حدیث. بعض علماء نے بیان کیا، محدثین نے، کہ اس حدیث میں 1/4 اسلام موجود ہے. اور بعض محدثین نے فرمایا اس حدیث میں 1/3 اسلام موجود ہے. اور امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ آدھا علم 50% علم اس حدیث میں موجود ہے. آئیے اب حدیث شریف کی سند کے حوالے سے کچھ ٹوٹی پھوٹی عاجزانہ گفتگو سنتے ہیں. قال حدثنا الحمیدی عبداللہ بن زبیر. سبحان اللہ، میں کیا بیان کروں؟ اللہ کی قسم میں نہ حق ادا کر سکتا ہوں اور نہ کر رہا ہوں. اسی امید پہ بات کہتے جاتے ہیں، شاید ان کی باتیں کرنے سے یہ گناہگار زبان اس پر اللہ کے دوزخ کی آگ ہے اور سننے والے کانوں میں جو گناہگار ہیں یہ بات داخل ہو اور ان پر بھی اللہ پاک جہنم کی آگ کو حرام کرنا. حق ادا نہیں ہو سکتا. اب دیکھیے ایک ایک بات میں انسان شستر رہ جاتا ہے. اللہ پاک نے شخصیت کیسی بنائی؟ اب سماعت فرمائیے میرے ساتھ. یہ پہلی حدیث جو ہمارے بیٹے نے پڑھی، اللہ پاک اس کو اور اس کے ساتھیوں کو اور اس کے اساتذہ کو جزائے خیر دے اور اس ادارے والوں پر اپنا رحم کرے. اس میں امام بخاری اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 6 اشخاص ہیں. بخاری شریف میں سب سے مختصر احادیث جن کی سند سب سے چھوٹی ہے وہ ثلاثیات ہیں، جن میں امام بخاری اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 3 اشخاص. اس شہر کے ایک محدث عبد الصبور ملتانی رحمہ اللہ، انہوں نے ایسی احادیث کو جمع کیا 22 احادیث، اور اس کا نام رکھا انعام المنعم الباری بشرح ثلاثیات، انعام المنعم الباری بثلاثیات بخاری. اور سب سے طویل جو سند ہے اس میں 9 راوی ہے. یہ سند
اس میں کتنے راوی ہیں؟ 6۔ اب آئیے صرف پہلے اور چھٹے راوی کے بارے میں ٹوٹی پھوٹی تھوڑی سی بات اللہ کی توفیق سے سنیں گے۔ حضرت سیدھے ہو کے ذرا بیٹھے۔ حمیدی عبداللہ ابن زبیر۔ سوال یہ ہے، اور یہ سوال تنقید کے لیے نہیں، اپنی جھولی کو خیر سے بھرنے کے لیے اور دل و دماغ کو منور کرنے کے لیے اس کو اپنی کتاب کی پہلی حدیث میں لائے تو کیوں لائے؟ سوال واضح۔ اللہ پاک حضرات محدثین کی قبروں کو بھی نور سے بھرے۔ انہوں نے بھی امام بخاری کے کتاب کے اندر جو خزانے ہیں ان کو امت کے لیے واضح کرنے میں کچھ کسر اٹھا نہیں۔ توجہ فرمائیے، اور اللہ توفیق دے کہ میں نکارا ان کی بات کو واضح کر پاؤں۔ ایک سے زیادہ اسباب ہیں ان کی روایت کو لانے کے۔ پہلا سبب، حمیدی عبداللہ ابن زبیر یہ قریشی ہیں، یہ قریش کے ہیں، اور امام طبرانی نے سیدنا عبداللہ ابن صائب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ قریشیوں کو آگے کرو، ان سے آگے نہ بڑھو۔ اللہ اکبر! کس طرح سنت کا یہ پروانہ صرف خدمت نہیں، خود بھی سنت میں۔ اللہ اکبر! میں کہنے والا، میری تو ہم ہیں ایسے، اللہ ایسے بنا دے، اللہ ایسے بنا دے۔ اور سنیے کیا ہے یہ، اسی ایک پہلی بات کے حوالے سے ان کا شجرہ نسب جب اسد بن عبد العزیٰ تک پہنچتا ہے، اللہ اکبر، ام المومنین سیدۃ خدیجہ زوجہ محترمہ، امت میں سب سے پہلے اسلام لانے والی، جب ان کا شجرہ نسب اوپر پہنچتا ہے، اسد بن عبد العزیٰ تک پہنچتا ہے، اور یہ اسد بن عبد العزیٰ یہ سیدۃ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کے آباء و اجداد میں سے ایک تھے۔ صرف قریشی نہ تھے، ام المومنین خدیجہ رضی اللہ عنہا کے شجرہ نسب میں جا کے اسد بن عبد العزیٰ سے ملے۔ اور بات یہاں تک نہیں رکتی، سید الخلق محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے شجرہ نسب میں ایک قصی بن کلاب ہیں، ایک قصی بن، یہ حمیدی، ان کا شجرہ نسب بھی جا کے قصی بن کلاب سے مل جاتا ہے۔ اللہ اکبر! دوسرا سبب جو محدثین نے بیان کیا کہ یہ صرف قریشی نہ تھے، بلکہ امام بخاری کے جتنے قریشی شیوخ تھے ان میں سے سب سے بڑے فقیہ تھے۔ تیسرا سبب، ان کے جو شیخ تھے سفیان ابن عیینہ، انہوں نے بھی، وہ بھی مکی تھے۔ اس کے ساتھ ایک اور بات سنیے، دوسری حدیث جو صحیح بخاری میں، اس کے راویوں میں سے ایک امام مالک ہے۔ لا الہ الا اللہ! اللہ جانے میری بات واضح ہو رہی ہے۔ ابتدا کی کس کے نام سے؟ اللہ پاک کے نام سے، مکی راوی سے، قریشی راوی سے، اور دوسری حدیث لائے مدنی راویوں کے امام مالک ابن انس سے۔ محدثین اہل حدیث جو تعلق اللہ پاک نے ان کو دیا ہے اللہ کے نبی سے۔ ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے، لیکن ہمیں اللہ کے فضل و کرم، ہمارے پلے میں اور ہے کیا، اور اللہ اس سے محروم نہ کرے۔ اور اس تعلق کو سن لیجئے، کسی کی گالیاں
کسی کی تان و تشنی اس تعلق کی وجہ سے جو کہتا رہے، اس کے منہ میں لڈو ڈال دو، ہمارے لیے یہ باعث فخر ہے۔ ہمارے پاس اور ہے کیا؟ دیکھ رہے ہیں پہلی حدیث آپ کے خاندان قریش اور جد اعلیٰ میں جا کے قصی بن کلاب سے ملنے والے، ان کے استاد وہ بھی مکی، اور دوسری حدیث مدینہ طیبہ کے اماموں کے امام، اس کے راویوں میں ایک مالک ابن انس رحمہ اللہ تعالی جمیعا۔ اس سند کے اعتبار سے ایک اور بات سنی، امام بخاری رحمہ اللہ کب پیدا ہوئے؟ ہم نے ابتدا میں سنا 194 ہجری میں، اور یہ حمیدی عبداللہ ابن زبیر کب فوت ہوئے؟ 219 میں۔ اب میرے ساتھ ذرا حساب کتاب کیجیے، 219 میں جب یہ حمیدی فوت ہوئے، اللہ کی ان سب پر بے پناہ رحمت، اور اللہ موت تک ہمیں ان کی باتیں دہرانے کرنے سے محروم نہ رکھے، کرتے ہی مرے، اسی وادی میں چلتے چلتے مر گئے تو اللہ سے ان کی رحمتوں کے پانے کی بڑی امید تھی۔ کوئی کچھ کہے ہمارے لیے یہ ہمارے سر کا تاج ہے۔ توجہ فرمائیے، 194 میں امام بخاری کہاں پیدا ہوئے؟ بخارا۔ اور یہ حمیدی عبداللہ ابن زبیر کہاں تھے؟ مکہ شریف۔ ان کی وفات کے وقت امام بخاری کی عمر کتنی بنتی ہے؟ 25 یا 26 سال۔ اس سے پہلے، ان کی وفات سے پہلے ایک حدیث سنی یا بعد میں؟ جواب دو، کتنی پہلے سنی اللہ پاک جانتا ہے، لیکن ایک 25-26 سالہ نوجوان یا اس سے چھوٹی عمر کا، اللہ اکبر، کہاں سے چلتا ہے کہاں آتا ہے؟ ہوائی جہاز تھے، پراڈو تھی، کیا تھا؟ ایک یتیمی کی حالت میں پرورش پانے والا، اب وہ مر چکے ہیں، کہاں سے چلا کہاں آیا اور کس عمر میں؟ بڑھاپے میں جا کے جب قبر میں ٹانگیں چلی گئی، 25-26 سال یا اس سے کم، اس عمر میں ایک حدیث لینے کے لیے کہاں سے کہاں چلا ہوں۔ اس حدیث کے صبرہ بھی کیا کہتے ہیں؟ یہ سارا خانہ ہی سارا کنبہ ہی آفتاب ہے۔ آئیے ان 6 راویوں کے سرتاج سیدنا فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں کچھ بات سنتے ہیں۔ آخری راوی کون ہے؟ بولو، اس سند کے سب سے اوپر کے راوی عمر بن خطاب۔ ان کے بارے میں آپ ذرا نہیں، پوری توجہ سے سنیں بات۔ عمر بن خطاب کون ہیں؟ ان کے آباء و اجداد، ان میں سے جو نویں شخصیت ہے کعب، وہ شجر مبارک سید الخلق صلی اللہ علیہ وسلم کے شجر مبارک سے ملتا ہے۔ آپ کے آباء و اجداد میں 8ویں شخص وہی سیدنا فاروق کے شجر نسب میں 9ویں نمبر کی شخصیت۔ 6 ہجری میں مسلمان ہوئے، بوڑھے تھے، ادھیڑ عمر کے تھے، 27 سال عمر مبارک تھی۔ 40 مرد اور 11 عورتیں ان سے پہلے مسلمان ہوئیں، یعنی 52 نمبر سیدنا فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، اور وہ تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کے عرش والے رب سے مانگے تھے۔
13 ہجری میں جمادی الاخرہ میں خلیفہ بنے، 26 یا 27 ذوالحجہ کو 25 ہجری میں فوت ہوئے، 1 محرم کو 26 یا 27 ذوالحجہ کو 23 ہجری میں ان کو خنجر مارے گئے، 1 محرم 24 ہجری کو دفن کیے گئے۔ ان کی خلافت 13 سال 5 ماہ یا 6 ماہ رہی۔ اب ان کے بارے میں کتابیں ہیں، ہم صرف ایک قطرہ اس کے حوالے سے 5 باتیں انتہائی اختصار سے سنتے ہیں۔ مولانا شریف صاحب جس وقت کو ہوگا میں ختم کر دوں گا۔ توجہ فرمائیے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اللہ سے طلب کیا ہوا شخص، جس کا اسلام امت کے لیے عزت کا سبب بنا۔ کیا ہے وہ؟ سمندر ہے، اور مہنگا کارا کیا بیان کرے۔ اس سمندر کا ایک قطرہ، اس کے حوالے سے میرے ساتھ 5 باتیں انتہائی اختصار سے ایک کر کے سنیں۔ پہلی بات، 5 باتیں ہیں کیا؟ 5 باتوں کا عنوان یہ ہے، مرکزی ان کی بات یہ ہے کہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا کیا تعلق۔ 5 پہلوؤں سے اس بارے میں اشارات کی زبان میں بات سنی۔ اللہ اکبر۔ امام بخاری اور امام مسلم نے سیدنا فاروق رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، سنت نبوی لینے کے لیے ان کا اہتمام، ان کا شوق کس قدر تھا۔ قدر تفصیل ہے لیکن خلاصہ، سیدنا فاروق رضی اللہ عنہ مسجد نبوی سے دور اوس قبیلہ کے ایک محلہ میں یا بستی میں رہتے تھے۔ ہر روز آنا، اپنے معاملات کو چھوڑنا تو ممکن نہ تھا، تو کیا کرتے؟ اپنے ایک انصاری بھائی ان سے کانٹیکٹ کیا ہوا تھا، ایک دن آپ جاؤ مسجد نبوی میں سنت لے کے آؤ، اور ایک دن میں جاؤں گا، اور پھر کیا ہوگا؟ جو تم لاؤ وہ مجھے آ کے سناؤ، اور جو میں لاؤں وہ تمہیں سناؤ۔ کیا شان ہے سیدنا فاروق۔ دوسری بات، سیدنا فاروق رضی اللہ تعالی اس اہتمام کے باوجود اگر کوئی معاملہ ایسا درپیش ہوتا جس کے بارے میں ان کے پاس حدیث شریف نہ ہوتی تو کیا کرتے؟ امیر المومنین ہیں اور امت میں جناب صدیق کے بعد سب سے بڑی شخصیت ہیں، اور ان کی وفات کے بعد امت کا سب سے بڑا کون ہے؟ بولو، فاروق۔ ان کی کیا کیفیت ہوتی؟ اگر کوئی معاملہ درپیش ہوتا، ان کے پاس سنت سے اس کا علم نہ ہوتا، ہچکچاتے، اپنی لا علمی کو شوگر کوٹڈ کرتے، نو اب آئیے میرے ساتھ صرف ایک واقعہ، اور وہ بھی اختصار سے سنی۔ امام عبدالرزاق نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی، جناب فاروق رضی اللہ عنہ منبر پر، منبر نبوی پر کیا کہتے ہیں؟ اذکر اللہ امرأة سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضا فی الجنین۔ ان کے روبرو مسئلہ آیا، کسی ایک خاتون نے دوسری خاتون کے پیٹ میں جو بچہ تھا وہ گرا دیا، ان کو پتہ نہیں کیا ہو۔
اب کیا کہتے ہیں؟ میں، سنیے توجہ کیجیے، میں اللہ کا واسطہ دے کے فاروق جس کے نام سے کون ڈرتے ہیں؟ رومی اور ایرانی اپنی اپنی جگہوں پہ ڈرتے ہیں، ہیبت والے، میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں اس شخص کو جس کے پاس اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اس مسئلہ کے بارے میں ہو، اگر کسی نے خاتون کے بچے کو جو اس کے پیٹ میں گرایا ہو تو اس کو کیا جرمانہ ہے؟ اللہ کا واسطہ دے کے منبر نبوی پہ لوگ اسے پوچھ رہے ہیں، اور کچھ نہ ہو، ان کے سنت سے تعلق کو اشکارا کرنے کی کافی ہے یا ناکافی؟ ہم ہیں جاہل، دو چار لفظ پڑھے نہیں، شیخ القرآن اور شیخ کیا بنتے؟ جو برتن خالی ہوگا اس کا شور زیادہ ہو، برتن بنا ہوا ہو شور کی کیا ضرورت ہے؟ جو درخت پھلوں سے لدا ہو اس کو اکڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ اکڑتے ہم ایسے نالائق کھوکھلے، اللہ کا واسطہ دے۔ ایک صحابی حمل بن مالک بن نابغہ الہذلی، انہوں نے سنایا کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ اب سنیے، جناب فاروق نے فون کہا مجھے بھی پتا سی، میرا پہلے ہی خیال نا، سراپا صدق، مجسمہ سچائی، اللہ کے یہ تواضع کرنے والے اللہ نے اتنا بلند کیا کہ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ کیا ہوا؟ فرمانے لگے اللہ اکبر، نعرہ تکبیر بلند کیا خوشی سے، اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ لو لم نسمع بمثل هذا قضینا بغیرہ، لا الہ الا اللہ، نعرہ تکبیر بلند کیا خوشی سے۔ ہم اپنی بات کے غلط ہونے پر یا اپنی جہالت پر کبھی نعرہ لگایا ہم نے؟ ہم تو 100 تعبیر کریں تو کر جاتے ہیں، میں بڑی شے ہوں، ہے کچھ بھی نہیں۔ فرمایا اللہ اکبر، اگر ہم یہ حدیث نہ سنتے تو میرا فیصلہ اس کے الٹ ہوتا۔ جاننے کے بعد بھی اپنی لا علمی کو چھپایا نہیں۔ اور آئیے حضرت امام شافعی، انہوں نے اپنی عظیم کتاب الرسالہ، میں بیٹوں کو تلقین کرتا ہوں جہاں تک ممکن ہو، رحمان صاحب اس کتاب کو حرز جان بنائیں، عظیم کتاب ہے الرسالہ۔ اس میں لکھتے ہیں اس واقعہ کے بارے میں، فَلَمَّا بَلَغَهُ خِلَافُ فِعْلِهِ صار الى حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اس کے علم میں وہ بات آئی جو اس کی رائے کے خلاف تھی تو کیا کیا؟ صار الى حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بات چھوڑی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم طرف پلٹ آئے، وَتَرَكَ حُکْمَ نَفْسِ، اپنے فیصلے کو چھوڑ دیا۔ مزید سنیے، اور فرمانے والے ہیں امام شافعی، کوئی نیم ملا والی بات نہیں، امام شافعی، وَكَذَلِكَ كَانَ فِي كُلِّ أَمْرِهِ، سیدنا فاروق کا شیوا یہ تھا اپنے تمام معاملات میں اسی طرز عمل کو اختیار کرتے، جہاں کہیں ان کی بات سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کے ہوتی، اپنی بات سے دستبردار ہوتے اور سنت نبوی کی طرف پلٹ آتے۔ اور اس کے بعد امام شافعی فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ يَلْزَمُ النَّاسَ أَن يَكُونُوا، لوگوں پر لازم ہے کہ وہ بھی اسی طرح ہو جائے۔ حضرات، خواتین،
اپنے رب کی نعمت وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کو یاد۔ اہل حدیث کیا ہمارا عقیدہ اس کے سوا کچھ اور ہے؟ بولو، سمجھ نہیں آ رہی؟ پشتو جانتے ہیں؟ بولو، اس کے علاوہ کوئی عقیدہ ہے؟ لوگ کہتے ہیں بے ادب ہے، گستاخ ہے، کہتے ہیں اللہ کی قسم کوئی اثر نہیں۔ اگر اس کا نام بے ادبی ہے، ہمارے سروں کا تاج ہے، ہماری آنکھوں کا نور ہے، دل کا سرور ہے۔ اللہ کرے حوض کوثر پر اسی کے ساتھ، جس کو لوگ بے ادبی کہتے ہیں، اسی کے ساتھ وہاں پہنچ۔ فاروق اپنی بات پہ نہیں ڈرتا، صدیق کے بعد جس کو چاہو لے آؤ، ترازو میں ڈالو، کوئی فاروق کے ہم پلہ ہے؟ کہتے ہیں جی وہ بھی بڑے متقی، یقیناً ہوں گے، ہمیں کیا تکلیف ہے؟ بڑے عالم ہیں، بڑے عالم ہوں گے، جتنا تو کہتا ہے اس سے بھی بڑے عالم، لیکن مجھے یہ بتلا سیدنا فاروق کے برابر علم والے ہیں؟ سیدنا فاروق کے برابر تقوی والے ہیں؟ سیدنا فاروق کے برابر شان و عظمت والے ہیں؟ نام لے کے جنت کی بشارت کتنی دفعہ پائی؟ کس کے پاس ہے؟ صحابہ کے بعد جنت کی بشارت۔ اللہ کے فضل و کرم سے مانتے ہیں ائمہ کی شان کو۔ یہاں یہ بات نوٹ کر لیجیے، میں ٹوٹا پھوٹا عرض کر جاؤں، ایک ہے احترام، ایک ہے اتباع۔ ہم اہل حدیث، کوئی راضی ہو ناراضی ہو چنگوانی صاحب، ہم اہل حدیث احترام اور اتباع دونوں کو جدا جدا سمجھتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے، حضرت الامیر موجود ہیں، ان سے پوچھو، جو ائمہ کی تعظیم نہ کرے، ان کا احترام نہ کرے، اللہ اس کی زبان کو بند کر دے، ٹھیک ہے جی؟ اللہ اس کے دماغ کو معاف کر دے۔ لیکن ہم یہ احترام اس کی وجہ سے یہ نہیں ماننے والے کہ کسی امتی کی اتباع کرتے ہوئے سید الخلق صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو چھوڑ، ہم نہیں مانتے۔ امام نووی نے صحیح مسلم کی شرح میں کیا لکھا؟ اذا ثبتت السنہ لا تترک لترک بعض الناس او اکثرہم او کلہم لہا۔ اگر سنت ثابت ہو جائے، کچھ لوگ چھوڑ دیں، زیادہ لوگ چھوڑ دیں، سارے لوگ چھوڑ دیں، ان سارے لوگوں کی بات کو چھوڑا جائے گا، مدینے والے کی بات کو نہیں چھوڑا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، جس کو پسند ہے الحمدللہ، جس کو نہیں پسند اللہ اس پر رحم کرے، ہم کچھ نہیں کہتے۔ آئیے، اب میرا انشاءاللہ ارادہ ہے انہی 5 باتوں پہ میں 10 کو روک دوں۔ سیدنا فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سنت سے ان کے تعلق کے متعلق تیسری بات، اللہ اکبر، یہاں تو یہ تھی جستجو تھی کہ سنت مل جائے، اگر کبھی وہ کوئی ایسی بات کہتے جو سنت سے ہٹ کے ہوتی، ان کو آگاہ کیا جاتا، تو کیا کرتے؟ متعدد واقعات ہیں، ایک واقعہ اختصار سے صحیح بخاری کے حوالے سے لے جائے۔ سیدنا ابو وائل رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، میں اس مسجد میں، مراد ہے بیت اللہ، اس میں بیٹھا تھا شیبہ کے پاس، اور یہ شیبہ کون ہے؟ شیبہ بن عثمان بن طلحہ، یہ وہ اس خاندان کے فرد ہیں جن کے پاس بیت اللہ کی چابی تھی، اور آج بھی الحمدللہ اسی خاندان کے پاس۔ شیبہ کے پاس بیٹھا تھا، انہوں نے کہا ابو وائل سے، جس طرح تم میرے پاس ہو اسی طرح فاروق رضی اللہ عنہ میرے پاس تھے۔ انہوں نے فرمایا، حممت اللہ ادع صفراء ولا بیضاء
इल्ला कसमतुहा बैनल मुस्लिमीन, मैंने पुख्ता इरादा किया है जो कुछ बैतुल्लाह में सोना और चांदी है, वो सोना चांदी कहाँ से आया, उसकी तफसीर ये है, ज़माना जाहिलियत में लोग बैतुल्लाह को तहाइफ भेजते और लेके जाते, वहाँ वो दफन किए जाते। तो सैयदना फारूक का दौर खिलाफत है, ज़ोरदार खलीफा है। शैबा जिनके पास बैतुल्लाह की चाबी, उनसे फरमा रहे हैं मेरा पुख्ता इरादा है कि जो कुछ यहाँ मौजूद है उसको निकाल लो, और क्या करूँ, अपने बेटे अब्दुल्ला को दे दो, हफ्सा को दे दो, उबैदुल्लाह को नहीं, मैं उसे मुसलमानों के दरमियान तकसीम कर। बात वाज़ेह हो रही। शैबा ने कहा मा अंता बिफाइल, आप ये काम नहीं कर सकते। अब उमर को एक मुसलमान होते हुए ये कहे, अजीब बात है। सैयदना फारूक फरमाने लिमा, क्यों नहीं कह सकता, क्यों नहीं कर सकता। शैबा ने अर्ज किया इन्ना साहिबैका लम यफ़अला, अल्लाहु अकबर, बेशक आपके दो बुजुर्ग, ये तशरीह मैं कह रहा हूं, बुजुर्ग साथियों ने नहीं किया, आप कौन होते हैं कर दे। नीम हकीम खतरा जान, नीम मुल्ला, कोई बुखारी शरीफ पढ़ के जाए, जाके गांव में कोई कहे उससे बात, क्या कहेगा, ये मुर्तद हो गया, फतवों की मशीन खोल देगा। नहीं, उन्होंने उनके मुंह पे कहा आपके दो साथियों ने नहीं किया, यानी तो आप कैसे कर सकते। अब फारूक का जवाब क्या था, कायनात का सोना जमा किया जाए, उसका पानी बनाया जाए, उनकी बात को लिखा जाए, बात तो पहले बड़ी कीमती है, उस सोने के पानी की कीमत बढ़ जाए। फरमाया हुमल मरआन युक्तदा बिहिमा, जिनकी पैरवी होगी वो थे, मैं तो नहीं। और दूसरी रिवायत में है फकाम वो खरज, फारूक उठे, चल। यह है सुन्नत से ताल्लुक। चौथा वाकया, एक से एक अजीब बात, अगर कोई शख्स उनके रूबरू सुन्नत की मुखालफत करता तो चुप रहते। आइए, अजीब वाकया, मेरे लिए तो बहुत ही अजीब, और उम्मीद है आप भी इत्तिफाक करें। 3 आइम्मा, इब्न अबी शैबा, दारकुतनी और इब्न हज़म ने सैयदना कासिम, जनाब फारूक के पोते, जनाब सिद्दीक के पोते, कासिम जनाब सिद्दीक के पोते रज़ी अल्लाह, उनसे रिवायत किया। सैयदना सिद्दीक, सिद्दीक अकबर, उनके रूबरू एक चोर लाया गया। उस चोर का एक हाथ काटा जा चुका था। अब क्या किया जाए। सैयदना फारूक, सैयदना सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु, उन्होंने फैसला किया कि इसके पांव को काट दो। जनाब फारूक मौजूद थे और सिद्दीक से उनका ताल्लुक क्या था। उम्मत में सिद्दीक की शान जितनी फारूक जानते थे, कोई और शान उसको जानता और मानता था। खिलाफत के लिए सबसे पहले बैत किसने की, फारूक। नाम किसने पेश किया, फारूक ने रज़ी अल्लाह अन्हुमा। आज की इस्लाम में राइट हैंड या सीनियर मिनिस्टर, और हदीस में अबू बकर उमर, बात बात पे इकट्ठा नाम आता। जनाब फारूक ने जब सिद्दीक की यह बात सुनी, अर्ज किया अस्सुन्नतुल यद, सिद्दीक
آپ یار غار ہیں تو ہوں. جنت کے 8 دروازے آپ کے لیے کھولے جائیں لیکن سنت کے مقابلے میں آپ کی بات نہیں چل سکتی. السنت ید، سنت یہ ہے کہ چور کا اب ہاتھ کاٹنا ہے، قدم نہیں کاٹنا. اور امام بہقی نے سیدۃ صفیہ بنت ابی عبید اس سے اس واقعہ کی تفصیل بیان کی. وہ بیان کرتی ہیں ایک چور نے پہلی دفعہ چوری کی، اس کا ہاتھ کاٹا گیا. دوسری دفعہ چوری کی، قدم کاٹا گیا. اب تیسری دفعہ چوری کی، جناب صدیق ان کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کیا تھی؟ ارحم امتی بے امتی ابو بکر، امت کے ساتھ میری امت میں سب سے زیادہ شفقت کرنے والا کون ہے؟ اب ان کا دل ہے ہی اللہ نے بنایا ایسے. انہوں نے سوچا اب دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دیا، اس کو استنجا کون کروائے گا؟ اس کی حاجات شخصیہ کون پورا کرے گا؟ انہوں نے اپنی اس شفقت اور نرم دلی کی وجہ سے فیصلہ دیا کہ اس کا دوسرا ہاتھ نہیں، اس کا قدم کاٹ. جناب فاروق رضی اللہ عنہ خاموش نہ رہے. فرمایا یا ابو بکر رضی اللہ عنہ سے عرض کیا والذی نفسی بیدہ لتقطعن یدہ الاخری، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تیسری چوری میں اس کا قدم نہیں، اس کا دوسرا ہاتھ کاٹا جائے. تو کیا ہوا؟ جناب صدیق وہ بھی سنت کے ماننے والے، سنت کے پروانے شدائی سب سے زیادہ، انہوں نے فوراً فاروق کی بات کو لیا اور اسی کے مطابق اس چور کا ہاتھ دوسرا بھی کاٹا. سنت سے تعلق کے حوالے سے جناب فاروق کے متعلق 5 واقعہ، اور اسی میں بات کو روک دوں. امام مسلم نے سیدنا معدان ابن ابی طلحہ سے روایت کی، جناب فاروق رضی اللہ عنہ منبر پر تشریف فرما ہے اور اللہ کو گواہ بنا کے اعلان کرے اللہم انی اشہدک، اللہم انی اشہدک علی امراء الامصار، اے اللہ میں صوبوں کے گورنروں کے بارے میں آپ کو گواہ بناتا ہوں. سن رہے ہیں اب کیا فرمایا؟ وَإِنِّي إِنَّمَا بَعَثْتُهُمْ لِيَعْدِلُوا بَيْنَهُمْ وَلِيُعَلِّمُوا النَّاسَ دِينَهُمْ وَلِيُعَلِّمُوهُمْ سُنَّةَ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ جن کو میں نے صوبوں کا گورنر بنایا ہے ان کی ڈیوٹی یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کریں، انہیں دین کی باتیں سمجھائیں اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم. کیا شان ہے ان کے ہاں سنت نبوی کی. اللہ کریم اپنے فضل و کرم سے ہم ناکاروں کو وہاں تک تو نہیں پہنچتے، اس راہ پہ لے آئے، اس راہ پہ لے آئے، اسی راہ پہ چلیں، اسی راہ پہ مریں اور اسی راہ پہ اٹھائے جائیں اور اسی راہ پہ ہوتے ہوئے حوض کوثر پہ پہنچے، ان کے دست مبارک سے پانی پئیں، ان کے پیچھے پیچھے رب کریم کی رحمت سے جنات الفردوس میں اللہ لے جائے. وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین. آخر میں اللہ کریم سے انتہائی عاجزانہ التماس ہے کہ ہمارا یہ آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے والا، دلوں کو خوشی و مسرت سے لبریز کرنے والا ادارہ ہر روز پہلے سے زیادہ ترقی کرے. یہ جو چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں یہ راتوں رات نہیں بنی، ان کے پیچھے ہمارا گمان یہ ہے، حقیقت اللہ جانتا ہے. جوانیاں لگائی گئی ہیں، راتوں کا آرام
دنوں کی سکون اس کو قربان کر کے اور بہت زیادہ جد و جہد کے بعد اللہ پاک کے فضل و کرم سے یہ ادارے بنے اور ترقی کر رہے ہیں۔ اللہ کریم سے عاجزانہ التجا ہے، اپنے فضل و کرم سے ہمارا یہ ادارہ اور اسی قسم کے ہمارے ملک کے طول و عرض میں پھیلے ہوئے ادارے اپنے فضل و کرم سے ان کی حفاظت فرمائے، ان کو ترقی دے، اور جو لوگ ان اداروں کی خدمت میں جٹے ہوئے ہیں اللہ پاک ان کی زندگیوں میں، ان کے اعمال میں، ان کی اولاد میں، ان کے کنبوں میں نہایت برکت عطا فرمائے، اور ہم ناکاروں کو بھی ان کے پیچھے پیچھے اسی کام میں اپنے فضل و کرم سے لگا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ قاری عبدالسلام عزیزی صاحب شعبہ قرات پڑھنے والے بچوں کو آخری سبق پڑھائیں گے۔ بخشار وقت میں قاری اور سردار صاحب کو جو جواب دیا میں نے ابھی طلبہ کا تجوید و قرات اشرا کے جو طرف سے سبق ہوگا